إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم انسان کو پیدا کرنے والے ہیں پانی سے گدھی ہوئی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس کو مکمل بنا لوں اور اس میں روح پھونک دو تو اسے سجدہ کرنا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان بنا ہوا ہے مٹی اور روح سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، مٹی میں پانی ملایا گیا، اس کو اچھی طرح گودا ہو گیا یہاں تک کہ سخت ہو گئی مٹی، اور پھر اس میں مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، روح پھونکی۔ تو انسان بنا ہوا ہے جسم اور روح سے۔ جسم اس کا جسم مٹی اور پانی سے بنا ہوا ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ انسان نام ہے جسم اور روح کا۔ روح کی جگہ دل ہے، روح کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دل جب تک کام کرتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور یہ ہے کہ روح جب تک انسان میں ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ جب روح نکال لی جائے انسان مر جاتا ہے، اور اس کی علامت روح یہ دل ہے کہ دل جب تک کام کرے انسان زندہ ہے، کام کرنا بند کرے انسان مردہ ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ روح کا نکالا جانا ہے۔ تو ہم جسم اور روح سے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کی غذا ہے۔ وہ اچھی غذا روح کو ملے تو روح میں تازگی رہتی ہے، نفس مطمئنہ کہلاتی ہے، اور اگر اس روح کو بری غذا ملے وہ تو میت ہے، وہ مردہ کے مانند ہے، بھلے سے ہم زندہ چلتے پھرتے رہیں۔ روح کی غذا ایمان ہے، عمل ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔
आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, रसूल ईमान रखते हैं उस पर जो अल्लाह की जानिब से उन पर नाजिल किया गया है, और मोमिन भी, अल्लाह पर ईमान रखने वाले भी, सबका ईमान, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, सब ईमान रखते हैं अल्लाह पर, फरिश्तों पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर। और क़ालू समिअना व अताअना, इस सब पर ईमान रखने के बाद इनको करना क्या है? समिअना व अताअना, कि अल्लाह तूने हमें जो हुक्म दिया है हम उसकी पाबंदी करेंगे। तो ईमान नाम है अकीदा और अमल का। हमारा अकीदा अच्छा रहा, हमारा अमल अच्छा रहा, तो हमारी रूह पाकीज़ा, नफ्स मुतमइन्ना कहलाएगी। और यही अगर अकीदा खराब हो गया, अकीदा खराब होता कैसे है? अकीदा खराब होता है कुफ्र और शिर्क से, बिदअत से। ये कुफ्र, शिर्क, निफाक, इस सब को मरद से ताबीर किया गया है। कहा अल्लाह ताला ने फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फी कुलूबिहिम, मुनाफिकीन के बारे में कहा गया फी कुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में बीमारी है। किस किस्म की बीमारी? शक और शुबहे की बीमारी। अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है तो क्या करता है? क्या अल्लाह हमें दोबारा जिंदा कर सकेगा? इस तरह के मुख्तलिफ शोकों को शुबहात, ये कुफ्र, शिर्क, निफाक की बीमारियां हैं। इस सब का इलाज अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखना, भरपूर ईमान रखना। अल्लाह पर ईमान भरपूर उस वक्त होगा जबकि इंसान अल्लाह की सिफात से वाकिफ हो, अल्लाह के काम से वाकिफ हो कि अल्लाह करता क्या है। अल्लाह ताला कहता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लाआयातिन लिउलिल अलबाब, आसमान और जमीन की तख्लीक पर गौर करो, तुम्हें पता चलेगा इस सब का खालिक अल्लाह है। जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, जो कहते हैं मा युहलिकुना इल्ला दहर, हम तो बस जमाना था वजूद में आए और एक जमाना आएगा जब चले जाएंगे। उनसे कहा गया अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या बगैर किसी चीज के वजूद में आ गया है? दुनिया में बगैर किसी के कुछ किए हुए कोई चीज वजूद में नहीं आती। तुम्हारा मकान, ये कैमरा, ये माइक किसी ने बनाया है तो वजूद में आया है। तुम्हारा वजूद कैसे खुद बखुद हो जाएगा? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या उनको बगैर किसी चीज के किसी ने बना दिया है? अल्लाह नहीं है कोई, या ये खुद पैदा करने वाले हैं? इनको तो पता है कि हम पैदा करने वाले नहीं, कि हम तो खुद ही पैदा किए गए हैं। इसे उसका इन्नल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख्लुकून शैअन व हुम युख्लकून, अल्लाह के अलावा जिसको भी लोग पुकारते हैं, ला यख्लुकून शैअन, उन्होंने किसी चीज को पैदा नहीं किया है, व हुम युख्लकून, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। तो फिर हमारा खालिक है या नहीं? तुम्हारा वजूद खुद बता रहा है कि तुम्हारा खालिक। तुम्हें यह शुबहा कि हमें फिर दोबारा पैदा किया जाएगा क्या, ये कैसे मुमकिन है? ये सारे शुबहात के जवाब कुरान करीम में मौजूद है कि अल्लाह तबारक तआला ने मिसाल दी है। तुम दाना डालते हो, दाना यानी खेती लहलाती है, खत्म होती है, फिर दाना डालते हो, फिर उगता है, वो दाना उगता है, फिर दरख्तों का वजूद होता है। वही हाल तुम्हारा है, तुम मरोगे फिर उठाया जाएगा और अल्लाह ताला हिसाब किताब देगा। कैसे उठाया जाएगा उसको कुछ हदीस में बयान किया गया कि इंसान जब मरता है तो उसके सारे आज़ा खत्म हो जाते हैं सिवाय आजबुज ज़नब के, रीढ़ की आखिरी हड्डी। वो न पीसने से पिसा सकती है और न जलने से जलती है। वो हड्डी है जो हमेशा बाकी रहने वाली हड्डी है, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में उसी से इंसान को वजूद बख्शेगा। तो बहरहाल, तो ये कहना कि हमें पैदा किया जाएगा या नहीं, उसका जवाब सूरह क़ाफ में तफसील से मौजूद है। तो इस तरीके से इस तरह के शुबहात दिल में आए, इसको कुरान की तिलावत के जरिए से, अच्छे लोगों की सोहबत से, अच्छे उलमा की बातों सुन करके दूर किया जा सकता है। ये तो अकायद से मुतल्लिक है। मरदुल कुलूब में दो किस्म के हैं, कुछ मरद अकीदे से मुतल्लिक हैं,
ایک مرض ہے شہوت سے متعلق، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں کہا، یا نساء النبی لستن کحجب من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں، نبی کی ازواج، تمہارا وجود عام عورتوں کے مانند نہیں، تم عام عورتوں سے کچھ ممتاز ہو کہ نبی کی زوجیت تم کو حاصل ہے، مگر یہ امتیاز تم کو اسی وقت حاصل رہے گا ان اتقیتن، جبکہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، دوسروں سے بات کرتے ہوئے بات میں نرمی مت، زبان میں لچک مت رکھو، ورنہ جس کے دل میں مرض شہوت ہے، شہوت کی بیماری ہے، وہ سمجھے گا کہ ہم کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس طرح سے بات کر رہی ہیں، نرمی سے بات کر رہی ہیں، تو تمہاری زبان بالکل سیدھا سادہ ہو، کسی قسم کی لچک نہ ہو، تو یہ مرض شہوت، مرض شہوت کے لیے یہ شہوت سن کر دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، تو تعلیم دی جا رہی کہ بولو تو سیدھے سادے انداز میں۔ حکم دیا گیا اس مرض پر قابو پانے کے لیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مسلمانوں کو کہو اپنی آنکھ نیچے رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، نظر سے نظر ملتی ہے تو پھر محبت آگے بڑھتی ہے اور پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے، تو اس لیے نظر سے نظر ملنے ہی مت دو، نگاہ نیچے رکھو، نگاہ نیچے رکھو تو چلیں گے کیسے؟ نہیں چلتے ہوئے نگاہ کے جیسے نگاہ پڑے نگاہ نیچے کر لو، اسی کے کہا لکن نظرۃ الاولی لکن نظر الاولی ولیست الثانیہ، کہ تم پہلی بار دیکھ لیے اس بار تمہاری نظر نیچی ہونی چاہیے، دوبارہ مت دیکھو۔ اور جیسے یہ حکم مردوں کو دیا گیا عورتوں کو بھی دیا گیا، کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی کر کے چلیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، کہ شرمگاہ میں کی حفاظت اسی سے ہوگی، تو آواز سے نگاہ سے اس کو پست رکھو، تمہارے دین کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ ہے مرض شہوت، اس سب کا تعلق دل سے ہے، جو روح کی کا مقر ہے، روح کی جگہ ہے، اسے روح تمہاری پاک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جیسے اس کو روح کو پاکیزہ رکھنے کی تعلیم دی، اسی طریقے سے جسم کو پاکیزہ رکھنے کی بھی تعلیم دی، کہ تمہارا جسم صحت مند کیسے رہے۔ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بنیادی اصول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی اور کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اچھی اچھی چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے وہ کھاؤ۔ کیا چیز ہے جو کھائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، اس کی نشاندہی کی کہ یہ مت کھاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا ہے مردہ جانور تم پر حرام، خون تم پر حرام، خون نہیں کھایا جائے گا۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام، یہ نہیں کھایا جائے گا، کہ یہ تینوں چیزیں انسان کی صحت کے لیے بڑی ہی نقصان دہ ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے حفظان صحت، یعنی بیمار ہونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو بچاؤ، کہ کھاؤ تو اچھی غذا کھاؤ، بری غذا کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اسی کو طب کی زبان میں کہا جاتا ہے الوقایۃ خیر من العلاج، اپنے آپ کو بچاؤ علاج سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم بیمار ہو اور پھر دوا اور علاج کراؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچو۔ اچھا، بچتے ہوئے بھی حلال غذا کھانے کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم حلال غذا کھائیں تو بیمار نہیں ہوں گے، کہ غذاؤں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی خاصیتیں رکھی ہیں، ان خاصیتوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسان بیمار ہوتا ہے۔
تو ہم حلال غذا کھاتے ہوئے بھی بیمار ہو سکتے ہیں غذا کی خاصیت کی وجہ سے، ان کے ٹکراؤ کی وجہ سے۔ اب اگر ہم نے حلال غذا کھائی اور بیمار ہو گئے تو کیا اللہ پر توکل کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، بس ہم دعا کرتے بیٹھ جائیں اللہ شفا دے دے گا؟ یا یہ کہ ہمیں علاج بھی اختیار کرنا چاہیے؟ تو کچھ دیہاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ ہم بیمار ہوں تو کیا کریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس تداؤ، لوگوں علاج کراؤ ولا تداؤ بحرام، حرام سے علاج نہیں کرائے گا، حرام سے علاج مت کراؤ۔ چنانچہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب کو حرام کیا گیا، کچھ لوگ پہنچے کہ یہ تو ہمارے لیے، ہم فلاں بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں، فلاں بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کہا نہیں، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں شفا نہیں ہے۔ تو اس شراب سے وقتی طور پر بھلے سے تم کو کچھ افاقہ نظر آتا ہو، مگر وہ تو اور بیمار کرنے والی چیز ہے، تو حرام سے شفا نہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لم یجعل داء الا وجعل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری پیدا کی ہے تو اس کے لیے شفا کا طریقہ بھی رکھا ہے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جس نے زیادہ غور و فکر کیا اس کو کچھ پتا چلے گا، اور بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہوں گے۔ تو ایک مسلم ڈاکٹر کسی بھی بیماری کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیماری لا علاج ہے۔ ایک مسلم ڈاکٹر کسی بھی بیماری کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیماری لا علاج ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ مزید کھوج لگائے، تحقیق کرے کہ اس کی دوا کیا ہے لازماً یقین رکھے کہ اس کی دوا ہے، اس کا کام ہے ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا کہ ہے کیا جس کو لوگ نہیں پا سکے ہیں، جس کو نہیں پہچان سکے ہیں، پہچانے، محنت کرے، یقیناً اس کا علاج اس کو ملے گا، دوا کی دریافت کرے گا وہ۔ تو بہرحال ان اللہ لم یجعل داء الا وجعل له شفاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا رکھی ہے۔ کچھ چیزیں جنرل ہوتی ہیں، یہ تو انسان طب وقائی میں، ایک بات چھوٹ رہی، طب وقائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم بیمار ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرو۔ کہا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، انسان نے کسی برتن کو نہیں بھرا برا پیٹ سے بڑھ کر، انسان کا سب سے برا برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے، یعنی پیٹ بھر کر کے نہیں کھانا چاہیے، یعنی پیٹ بھر کر کے نہیں کھانا چاہیے کہ ایک دو لقمہ بھی زیادہ ہو جائے تو وہیں سے الٹی شروع ہوتی ہے، قے شروع ہوتی ہے اور بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ تو کتنا کھانا چاہیے؟ اس میں محدثین کہ یہ جو ما ملأ آدمی شرا من شر کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ پیٹ بھر کر کے کھانا ممنوع، ہمیشہ ایسا نہ کرے، کبھی کبھی کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھی کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا، ابو ہریرہ بھی بہت ہی بھوک سے تھے، انہیں کو کہہ دیا تقسیم کرنے کے لیے، جب بچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پیو، پیتے گئے، پھر کہا پھر پیو، پھر پیا، پھر کہا پیو، تو کہا اب جگہ نہیں ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی خوب کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جتنا طبیعت گوارا کرے، طبیعت گوارا نہ کرے پھر کھائیں گے تو پھر نقصان کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال پیٹ بھر کے کبھی کبھی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور سے کیا کھانا ہونا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے؟ کہا اگر کھانا ہی ہے تم کو تو دیکھو 3 حصہ کر لو، ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسک۔
کھانا 1 سلس، پانی کے لیے 1 سلس، اور 1 سلس سانس لینے کے لیے رکھو، 1 سلس سانس لینے کے لیے رکھو. ایسا اگر انسان کھائے تو صحت مند رہے گا اور یہ مستقل چلتا رہے گا. اب اگر کھایا بیمار ہو گیا تو صحت مند رہنے کے لیے، علاج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض علاج بتایا ہے. کہا الشفاء فی ثلاث، شفا 3 باتوں میں ہے: شربت عسل و شرطت محجم و قیت بنار. عام علاج بتایا جا رہا ہے. شربت عسل، شہد پیو، شہد پیو کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فیہ شفاء للناس کہا کہ شہد فیہ شفاء للناس، اس میں عام لوگوں کے لیے شفا ہے. تو شہد انسان کی صحت کے لیے بڑی ہی بہترین چیز ہے. شہد انسان کی صحت کے لیے بڑی ہی بہترین چیز ہے. مختلف قسم کی پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. شہد کی وجہ سے رگوں کا خون صاف ہوتا ہے، خون کا دوران اچھا بن جاتا ہے. سردی بھی ختم ہوتی ہے. اس میں کچھ آمیزہ کر لیں، مثلا شہد کے ساتھ گرم پانی ہو، شہد کے ساتھ کلوجی کا تیل ہو، یہ بہت ہی مفید ہوا کرتی ہے. اور خاص کر خالی پیٹ میں کھائے وہ جن کے بدن میں سردی ہے، جن کے بدن میں حرارت ہے، تو پھر ہو سکتا ہے اس کا زیادہ استعمال ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو جن کے بدن میں سردی ہے وہ یہ کلوجی کا تیل اور شہد ملا کر 1 چمچہ کھائیں، دیکھیں بدن میں حرارت رہے گی اور جو خونوں کا فالٹ ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوگا. تو یہ شربت عسرین و شرطت محجمین، پچنا لگانا. پچنا لگانا بھی بہت ساری بیماریوں میں مفید ہے. پچنا لگانا جس کو حجامہ کہا جاتا ہے، حجامہ لگانا آیا سنت ہے مطلق؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ حجامہ کا کاروبار کرتے ہیں، وہ پرچار کرتے ہیں کہ حجامہ سنت ہے، بیماری ہو یا نہ ہو لگاؤ سنت ہے. نہیں بھائی، ایسی بات نہیں. بیماری ہو یا نہ ہو سنت ہے نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجامہ ایک علاج ہے. علاج کس کا کیا جاتا ہے؟ بیمار کا یا غیر بیمار کا؟ سیدھی سادی بات ہے. جو بیمار ہو اس کے لیے ہے. تو حجامہ کو کہنا کہ مطلقاً سنت ہے، لگاؤ بیماری یا نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا تو صحت مند تو رہو گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا، سر کا درد تھا پچنا لگایا. تو بیماری ہو تو حجامہ کس طرح کی بیماریوں کے لیے مفید ہے؟ سب بیماری کے لیے نہیں، سب بیماری کے لیے نہیں. حجامہ کس طرح کی بیماری کے لیے؟ جس کا تعلق رگ سے ہو. رگ میں خون کہیں منجمد ہوتا ہے، وہ رگ خواہ سر کا رگ ہو یا پیر کا رگ ہو، ہاتھ کا رگ، کہیں بھی. تو رگ میں اگر خون منجمد ہوتا ہے، اس خون کو، فاسد خون کو، خراب خون کو نکالنے کے لیے حجامہ لگایا جاتا ہے. تو سر کا رگ تعلق ہو تو سر پہ کہیں یا گردن کے پاس کہیں اس طرح کا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یا بیچ سر میں ہی لگایا گیا تھا کہ آدھے سر کا درد ہوا کرتا تھا تو بیچ سر میں لگایا گیا. اس کے بھی ماہرین ہوتے ہیں کہ کس رگ کا تعلق کہاں سے ہے، اس سے لگوانا چاہیے. عام لوگوں سے نہیں پچنا لگانا چاہیے. بہت سارے لوگ بس سیکھ گیا کیسے لگانا ہے اور لگا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حجامہ کو جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلق سنت ہے، وہ صحیح نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری پر استعمال کیا ہے، بغیر بیماری کی حالت میں نہیں. اس لیے عام سنت نہ کہا جائے. وشرطت محجمین وقیۃ بنار. قیۃ بنار کاٹ کر کے داغنا. کاٹ کر کے داغنا کب ہوتا ہے؟ جبکہ ایسی بیماری جو مثلا ہڈی میں لگ جائے، ہڈی میں سراد پکڑ لے، ہڈی سڑتی چلی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو فلاں جگہ سے کاٹے تو صحیح ہو جائے گا، فلاں جگہ سے کاٹے تو صحیح ہو جائے گا. مگر ساتھ ہی یہ کاٹنے کا عمل بہت ہی محتاط ہونا چاہیے، بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. ہر ڈاکٹر کے مشورے پر ایسا نہیں کیا جا سکتا. بہت ہی ماہر ڈاکٹر ہو تبھی اس کا یہ مشورہ قبول کیا جائے اور کاٹنے کی جرات کی جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہیں پر وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ
बताएं कि कई में भी, दागने में भी इलाज है, मगर कहते हैं वानहा उम्मती अनिल कई, मैं अपनी उम्मत को मना करता हूं कि दागने से बचो। काटोगे, दागोगे तो ज्यादातर ये मामला फेल हो जाता है, फिर बढ़ता है आगे, फिर काटना पड़ता है। चुनांचे आपने बादशाह को देखा होगा, पहले नीचे का पैर काटा गया, फिर यहां से काटा गया, नौबत यहां तक की आती है, फिर उसके बाद रूढ़ी खत्म हो जाती है। तो कहा गया कि काटने से जरा बचा करो, बहुत ही ज्यादा माहिर हो और वो कहे कि नहीं ये होने से तो ज्यादा गुमाने गालिब है, गुमाने गालिब है कि यहां काटने से ठीक हो जाएगा, तो फिर हर महल डॉक्टर हो तो ही आप सुनिए, वरना वानहा उम्मती अनिल कही कहा गया। ये कलौजी की बड़ी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबी बताई है। कहा अल हब्बतु सौदा शिफाउम मिन कुल्ले दाइन इल्ला साम। हब्बतु सौदा कलौजी को कहते हैं। कलौजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय एक बीमारी के का वो मौत, सिवाय एक बीमारी के का वो मौत। तो ये कलौजी का इस्तेमाल हर बीमारियों में हो सकता है, मगर इस्तेमाल कैसे कैसे हो उसके लिए तो आजकल किताबें आ गई हैं, कलौजी पर मुस्तकिल किताब आ गए हैं। तो ये चीजें हैं कि हमें सेहतमंद रखने के लिए, हमारी रूह की सेहत के लिए ईमान जरूरी है। ईमान के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म हमें दिया है उसकी तामील जरूरी है। अगर हम उसकी तामील करेंगे तो हमारा नफ्स पाक रहेगा, सारे अमराज से दूर रहेगा। बदन की सेहत के लिए हमें सेहतमंद ग़िज़ा खानी है, एक हद के अंदर खानी है, और बीमार हो जाए तो इलाज कराना है। जो इस इलाज के अब मुख्तलिफ तरीके आ गए, उसमें आम बताई गई दो बातें। एक तो अशफा फी सलासिन में, उसमें 3 चीजें, और शहद के बारे में, कलौजी के बारे में कहा अल हब्बतु सौदाउ शिफाउ मिन कुल्ली दाइन इल्ला साम। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को अपने ईमान को सेहतमंद रखने के लिए कुरान मजीद का मुताला ज्यादा से ज्यादा करें, अहादीस का मुताला ज्यादा से ज्यादा करें, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें कि उसकी तशरीह अच्छे अंदाज में करें जिससे हमारा ईमान मजरूह होने से बच जाए। और इलाज की तो इजाजत दी गई है, इलाज तवक्कुल के खिलाफ नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज कराने के लिए कहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे ईमान को सेहतमंद रखे, हमारे बदनों को सेहतमंद रखे, हमें जो मरीज है अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाए कि वो जहन्नम से बच सकें। अल्लाह ताला हमें हर उस काम की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत नसीब हो। आमीन। व खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।